قسط نمبر 29۔ رحاب جاتے جاتے اس کی امی نے پکارا تو وہ امی کو دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ ہے بیٹے، تمہاری زندگی میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ یوں سمجھو میں نے تم پر ظلم کیا سب سے بڑا، اور آج پھر میں نے اپنی اس نافرمان اولاد کے لیے تمہاری آگے گزارش کر رہی ہوں۔ تمہارا بھائی بے حس ہو گیا ہے، میرال کی طرف سے دارم بھلے میرال میں دلچسپی نہ لیتا ہو، یہ ظاہر کرتا ہو کہ اسے اس کی ماں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی وہ محسوس کرتا ہے۔ تم سارم سے کہو میرال کو آزاد کر دے۔ وہ بولی تو رحاب سر ہلا گئی۔ انشاءاللہ امی اور آپ ہی نے اپنی سزا بھگت لیے، اب وہ مجرم نہیں ہے نہ کہ ہم لوگ۔ لیکن بیٹے کڑوا وقت ہمیشہ یادداشت میں رہتا ہے، تم اپنے گھر کو بناؤ، ابھی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، ان لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہو، یہی تمہارا گھر ہے۔ آج تو ان سب کے رویے بھی بہت پتلے پتلے لگتے، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جو ہماری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن دیکھو وقت سب بدل دیتا ہے، تم سارم کے ساتھ خوش رہو گی، اس کے ساتھ اچھی لگو گی۔ میرال بدقسمت تھی کہ اتنا ہیرے جیسے لڑکا چھوڑ دیا، لیکن در حقیقت سارم کو تمہاری قسمت میں آنا تھا۔ انہوں نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا، اس سے تم کہو گی تو مان جائے گا، میری کوئی نہیں مانتے، فضول فضول حرکتیں کرنے کو کہتے ہیں۔ مجھے اچھیڑ کر ماں کے سامنے بھول گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی والدہ نے ایک نظر بند دروازے کو اور پھر رحاب کو دیکھا۔ مطلب وہ چپ ہو گئی۔ رحاب، میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جوڑا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا۔ تم دونوں کے درمیان بے تکلفی میرے اللہ کی طرف سے جائز ہے۔ تم اپنے دل کو نرم کرو، وہ جگہ تمہارے دل میں خود بنا لے گا، اور شوہر کو اس کا حق نہیں دینے والی لڑکیوں سے اللہ بہت خفا ہوتا ہے۔ وہ اس کی خاموشی کو سمجھتے ہوئے اسے دبے دبے لفظوں میں سمجھانے لگی۔ آپ کو نہیں پتا وہ کیسے ہیں، وہ ہچکچائی، بس اتنا سمجھ لو شوہر ہے تمہارا، اور جو بھی کہے گا تمہیں وہ کرنا ہے، اور جو میں کہوں رحاب کو اختلاف ہوا کہ بس وہ وہی سر جھکائے وہ کرے گا۔ امی نے پیار سے اس کے گال کو چھوا۔ ہم کر ہی نہ لے، بلال بھائی سے جلس رہتے ہیں، ہر وقت تم نے اپنے بھائی کا رویہ دیکھا ہے، اس طرح اکڑا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کب ڈھیلا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ میرے بھائی کی وجہ سے ہی عزت ملی ہے ہم لوگوں کو۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت صحیح ہو تم اور تمہارا بھائی۔ امی نے غصے سے اسے دیکھا تو رحاب منہ بنا گئی۔ تم ایک بار سارم سے بات ضرور کرنا۔ جی، رحاب کو اس کی باتیں یاد تھی، اب وہ کیا کرے اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا، اور امی سے وہ ہچکچا رہی تھی پوچھتے ہوئے، لیکن اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آ چکا تھا۔ امی اور دارم اس سے مل کر چلے گئے۔ اس نے دیکھا رات تو اچھی خاصی ہو گئی تھی، لیکن سارم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ چلو اچھا ہی تھا نہیں آیا تھا، آ کر ویسے بھی وہ اسے بکلاہٹ کا شکار کر دیتا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، دوپٹہ ایک طرف پھینکا اور چیٹ جی پی ٹی کھول لیا۔ مجھے بتاؤ میں سارم کو کیسے یقین دلاؤں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور وہ میرال آپ ہی کو چھوڑ دے۔ اس نے سرچ کیا اور انتظار کرنے لگی، اور چیٹ جی پی ٹی نے اس کے بعد اسے کافی خطرناک مشورے دیے، جس کو پڑھ کر وہ موبائل ہی پھینک گئی۔ استغفر اللہ، تم ایک بہت بیکار روبوٹ ہو، تم بہت گندی سوچ رکھتے ہو، اس نے غصے سے کہا اور موبائل پھینک دیا۔ ہر چیز کا بھی علاج نہیں ہوتا اس کے پاس، ہم بیکار ایجاد۔ وہ منہ بسور کر تکیوں سے ٹیک لگا گئی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سرخ مائل تھا، اپنے آپ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کے مشورے سن کر میں کوئی یقین نہیں دلوا رہی، آپ ہی بھی ٹھیک ہے، مجھے پنسا دیا۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور روم میں مچلگی سی اندھیرا کر لیا۔ وہ موبائل اسکرول کرتی رہی کچھ دیر، اور پھر تھوڑی دیر تک سو بھی گئی، جبکہ موبائل یوں ہی کھلا رہ گیا۔ سارم آج ڈنر پر چل گیا تھا کچھ آفیشلی لوگوں کے ساتھ، تبھی وہ وقت پر گھر نہیں آیا۔ کچھ اسے وجدان پر بھی غصہ تھا کہ اس نے بلال کی منت تک کی کہ وہ کھانے پر آیا، اور وہ صاف انکار کر کے کال کاٹ دیا۔ معلوم نہیں اس کا بھائی اس بلال کے آگے جھک کس لیے رہا تھا، اتنا شدید غصہ چڑھ رہا تھا اسے، اوپر سے بخت بھی غائب ہو گیا تھا، جہان تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے بخت کو غصے میں اچھی خاصی گالیاں دی تھی، اور تھکا تھکا سا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پورا گھر سناٹے میں تھا، یعنی سب سو رہے تھے، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سائیڈ لیمپ جل رہا تھا، بس وہ تکیوں کو خود میں بینچ سو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز کمرے میں تھی۔ اس نے لائٹس آن نہیں کیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ رف ٹراؤزر شرٹ میں وہ باہر نکلا تو آج رحاب اس کی سائیڈ پر سو رہی تھی، تبھی اسے رحاب کی سائیڈ پر لیٹنا پڑا۔ اس نے اس کا موبائل ٹھیک اور بند کرنے ہی لگا تھا
کہ ChatGPT کھل گیا، شاید اس کی انگلی لگ گئی تھی اور وہاں چیٹ پڑھ کر اس کے لبوں پر محفوظ کون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ روکی اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ تکیوں کو سیٹ کر کے وہ بیڈ فون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ٹانگیں پھیلا کر اس نے ایک نگاہ رحاب کو دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی، لمبے بال، بادامی آنکھیں، صاف رنگت، کچھ کنفیوز، الجھی سی اور بد کردار بھی نہیں تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا شاید میرال کو اس سے اس لیے الگ کیا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں رحاب نے آنا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے نرم ریشم جیسے بالوں کو چھونے لگا۔ کچھ دیر تک اس کے بالوں کی نرمی کو چھوتے وہ لیٹ گیا، بالکل اس کے ساتھ کہ اس کی باہنوں سے تکیہ نکال لیا اور اس کے سر کے نیچے اپنا بازو پھیلا لیا۔ رحاب کی نیند کا اسے یقین تھا کہ وہ اتنے آرام سے جاگ جانے والوں میں سے نہیں۔ اس کا چہرہ، اس کے بال جو گردن سے پرے تکیے پر پھیلے ہوئے تھے، اور اس کا کان جس میں گولڈن بلی پہنی ہوئی تھی، پہلی بار فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باری انگلی بالی کے اوپر چلنے لگی۔ اسے رحاب کے چہرے کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ سو رہی تھی۔ اس کے کان کو ٹریس کر کے اس نے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بڑی نرمی سے گردن سے دور کیا۔ سارم کی خوشبو کی چاپ میں چھپ رہی تھی وہ، جبکہ سارم اس کی بیداغ گردن کی پشت پر اپنی انگلی کو ٹریس کر رہا تھا اور اس کی کمر کی پشت پر بھی انگلیاں چلنے لگی تو رحاب جیسے ڈسٹرب سی ہوئی اور ایک جھٹکے سے سارم کو دھکا دے گئی۔ سارم جو عجیب خمار میں اترا ہوا تھا ایک دم ہوش میں آیا۔ وہ منہ بنا کر کروٹ لے گئی۔ سارم نے غور کر اسے دیکھا، مگر مجال اس لڑکی کے جذبات جاگے ہو۔ وہ لیٹ گیا، مٹیاں بھینچ کر اپنے جذبات کو روکا تھا۔ اس لڑکی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کی قربت کا الٹا دھکیل گئی تھی، جبکہ وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا۔ وہ جاگ جائے گی، شرمائے گی، گھبرا جائے گی۔ وہ سونے میں مگن ہو چکی تھی اور سارم بھی کروٹ لے گیا، ورنہ وہ اس کی جانب پھر سے کھینچتا بڑی مشکل سے۔ وہ سویا تھا اس وقت۔ اگلی صبح وہ اس کی باہنوں میں جاگی تھی۔ اس نے تکی آنکھیں کھولی۔ سارم کے بازو پر اس کا سر تھا، اس کی ٹانگیں سارم پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیلا رکھا تھا اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر اسے احساس ہوا وہ سارم سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی اور آنکھیں پھاڑ کر سارم کو دیکھنے لگی۔ سارم جاگ تو گیا تھا، لیکن جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ رحاب نے دل کو سنبھالا تھا، سب سے پہلے میں اتنی اور کیوں ہو گئی ہوں؟ وہ رونے والی شکل بناتی ہوئی اٹھ گئی۔ تبھی اسے احساس ہوا اس کا دوپٹہ سارم کے نیچے پھنس گیا ہے۔ اس نے وہ دوپٹہ کھینچا اور سارم نے اسے اپنی سمیت کھینچ لیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی، بادامی آنکھیں پھیلائے وہ حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ سارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یعنی تم مجھے وہ کر رہی ہو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اوکے، پھر میرال کو ساری زندگی کے لیے بھول جاؤ۔ سارم نے اسے چھوڑا۔ رحاب جلدی سے اپنے بال درست کرتی دور ہوئی۔ آپ آپی کو چھوڑ دیں، اب کیا فائدہ ہے؟ وہ سزا تو بھگت چکی ہے اپنی، وہ بولی، جبکہ سارم بستر چھوڑ کر اٹھا۔ لیکن تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی، ہو بھی گئی، آپ کو نہیں پتا، وہ جلدی سے بولی۔ سارم نے پلٹ کر دیکھا، بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ تم پاگل ہو، یہ مجھے سمجھتی ہو؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی جانب دیکھا تو رحاب تو حلق میں اتار گئی۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، سر جھکا گئی۔ یعنی مجھے سمجھتی ہو؟ اس نے کہا تو رحاب کا دل کیا کہہ دے کہ دل تو بہت کرتا ہے، لیکن تم بنتے نہیں پاگل۔ آپ آپی کو کب چھڑائیں گے؟ وہ اس کی جواب نہ دینے پر واش روم کی طرف جانے لگا، لیکن رحاب جلدی سے بھاگ کر اس کے آگے آ گئی۔ شاور لوں گی میرے ساتھ؟ سارم نے ذرا گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رحاب کا منہ کھل گیا۔ نہیں، اس سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تو بھول جاؤ۔ رحاب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس گندے آدمی کی باتوں پر کام اٹھے تھے اور اب اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہم اٹھا کر کسی کو یہ بات کہہ دو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آ گئی تو اجمالا کو کچن میں نہ دیکھ کر کچھ حیرانگی ہوئی۔ اس نے منہ پر چپیٹے ڈالے اور سکینہ کی ہیلپ کرنے لگی، کیونکہ اتنا زیادہ ناشتہ بناتا تھا یہاں کی بندہ بنا ہی نہیں سکتا تھا، اور پھر مالا میں ہی یہ ہمت تھی کہ وہ یہ کام اچھے سے سنبھل لیتی تھی۔ کچھ دیر بعد اینا بھی آ گئی۔ اذان اور وقت سو رہے تھے، تبھی وہ رحاب کی ہیلپ کرنے لگی۔ مالا نہیں آئی؟ اینا نے پوچھا۔ معلوم نہیں، ارزیل کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ایک دم اینا کے ہاتھ رکے اور رحاب بھی پریشان ہو گئی۔ وہ دونوں وہاں سے نکلے اور مالا کے پورشن میں آ گئی۔ اس پورشن کا حلیہ پہلے سے بہت مختلف ہو گیا تھا۔
یہاں ارزیل کی سہولت کی اور مالا کی سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ مالا تم ٹھیک ہو؟ اینا نے دروازہ بجایا اور اندر جھانکا تو ارزیل کے ساتھ ساتھ مالا بھی رو رہی تھی۔ اینا نے جلدی سے ارزیل کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ کیا کرتی ہو؟ وہ بچہ بھوکا ہے، سے فیڈ نہیں کرایا تم نے؟ رو رو کر بچے کا گلا خشک ہو گیا ہے، اینا ذرا ناراضگی سے بولی، جبکہ رحاب نے مالا کو دیکھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے مالا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ رحاب نے پوچھا تو مالا نے آنکھیں صاف کیے، بابا کی یاد آ رہی تھی، وہ بھاری لہجے میں بولی۔ ڈرا دیا تم نے مجھے، مالا پکڑو۔ اس نے ارزیل کو دیا اور مالا نے اس کے منہ میں فیڈر لگا دیا جو اینا نے فوراً بنایا تھا۔ تم نہ اسی پورشن میں آ جاؤ، یوں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب مالا محترمہ کو کس کی یاد آ جائے اور دھواں رونے لگ جائے۔ اینا ہلکا سا ہنسی، ارزیل کے آنسو پوچھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم سب ہیں تو صحیح تمہارے ساتھ، اینا نے اسے پیار سے کہا تو مالا سر ہلا گئی۔ میں ارزیل کو لے جا رہی ہوں، جلدی سے آ جاؤ، تم وہاں اکیلے بیٹھ کر الٹا سیدھا سوچتی ہو۔ تو اینا نے اس کی گود سے لیا اور جانے لگی، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ ارے کیا ہوا رحاب بولی اور اس کا سر چیک کرنے لگی۔ کچھ نہیں، بس ویسی ہی، مالا جیسے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تم نہ اٹھ کر چلو میرے ساتھ۔ وہ دونوں اسے زبردستی لے کر آئے اور اینا نے اسے بٹھا دیا کہ وہ آرام سے ریلیکس رہے۔ رحاب اور وہ ناشتہ بنا لیں گے۔ مالا چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اینا یار یہ تمہاری اولاد کیا مسئلے کا گھر ہے، کیسے گلا پاڑ کر روئے جا رہا ہے؟ بخت نے ذرا غصے سے کہا اور اینا کے ہاتھ میں اذان کو تھما دیا۔ بخت آپ کا بھی بچہ ہے، یہ کچھ دیر تو خیال کر لے، میں کام کر رہی ہوں، اس کو فیڈر دے، آپ آتی ہوں۔ اینا نے دوبارہ سے اذان کو اسے دے دیا۔ بخت کی نگاہ ایک دم مالا پر اٹھی اور وہ اگلی بات نہیں کر سکا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بخت باہر نکل گیا، اس نے اوپر جہان کے کمرے میں دیکھا، معلوم نہیں وہ رات گھر میں آیا بھی تھا یا نہیں۔ رفتہ رفتہ سب اٹھنے لگا اور جب بہت دیر تک بھی کسی کو جہان نہ دیکھا تو بخت کو یقین ہو گیا کہ وہ آیا ہی نہیں۔ رات میں مالا جہان کی عدم موجودگی محسوس کر کے کچھ نارمل ہوئی، لیکن اس نے حنین کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اور حنین بے چین تھی کہ کس طرح مالا سے بات کر لے، اور جب اسے موقع ملا تو وہ مالا کا ہاتھ پکڑ کر لون میں لے آئے۔ تم پورے دن سے مجھ سے بات نہیں کر رہی، میں تم سے بات کرنا بھی نہیں چاہتی۔ مالا وہاں سے جانے لگی۔ سوری مالا پلیز، سوری یار، تمہاری سوری وقت نہیں پلٹ سکتی۔ حنین تم ان کی باتوں میں آ گئی اور مجھے لے گئی ان کے پاس، تم جانتی بھی ہو کتنے برے ہیں اور وہ اور مجھے تم سے تو ایسی امید نہیں تھی۔ مالا کا لہجہ بھیگ گیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ مالا تم ان کے بارے میں غلط رائے رکھتی ہو، میری رائے بالکل ٹھیک ہے۔ تم رحاب اور اینا کو آتے دیکھ وہ چپ ہو گئی، جبکہ حنین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے جانے ہی نہ دیا۔ دیکھنا یہ مجھ سے ناراض ہے، حنین بولی تو اینا اور رحاب نے اس کی جانب دیکھا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ مالا سنجیدگی سے بولی، میں ارزیل کو دیکھتی ہوں۔ اٹھ کر چلی گئی، جبکہ حنین اداس سی ہو گئی۔ اینا رحاب سے باتوں میں لگ گئی، جبکہ نگین عافیہ دونوں اندر تھی۔ عافیہ کے پاس ارزیل اور اذان دونوں تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بھی جہان گھر نہیں لوٹا تو نگین ایک بار پھر سے پاگل سی ہونے لگی۔ وہ بنا بتائے جو جا چکا تھا، تمہارے بیٹے کے پاؤں باندھنے پڑیں گے، پھر وہ ٹھیک ہوگا، پھر وہ گھر میں ٹکے گا۔ ہاں یہ تو ہے، میں اس کے لیے لڑکی دیکھوں؟ نگین خوش ہو گئی۔ وہ کرے گا بھی وہی حرکتیں کرے گا، ان کے لڑکیوں سے بیر ڈال لے گا۔ نہیں، بہت وقت گزر گیا، اب تو ویسے بھی سب ٹھیک ہو گیا ہے، نگین بولی تو ریاض صاحبین کی جانب دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر مالا اور جہان کی کیا؟ نگین ایک دم تڑپتی تو وہ طلاق یافتہ ایک بچی کی ماں رہ گئی۔ میرے جوان جہان حسین بیٹے کے لیے۔ نگین تو تڑپ کر پڑی۔ پلیز ریاض، آئندہ ایسے الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالنا، نگین کہہ کر اٹھ گئی۔ ریاض صاحب خاموش ہو گئے، جبکہ وہ ارزیل کی وجہ سے سوچ رہے تھے کہ سعد نے تو پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ ارزیل ان کی تیز تھی، اگر جہان کی خواہش اب پوری کر دی جائے تو ارزیل کو بھی باپ کا پیار مل جائے گا، لیکن نگین کی جذباتی طبیعت کی وجہ سے وہ اس بات کو منہ میں ہی دبا گئے۔ اگلے روز وجدان ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو کیسی بات کر رہے تھے؟ جی بیٹا، آپ رات کو آ جاؤ، پھر آرام سے تاریخ ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ کیا گرمی کی سردی بیٹے ہو جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ انہوں نے فون بند کیا۔ پہلے پہل تو وہ بیٹے کے غصے میں اس شادی پر آمادہ ہو گئے تھے،
لیکن گزشتہ ایک سال میں بلال کی خودداری اور اس کے انداز رویے سے بے حد متاثر ہو گئے تھے۔ تبھی وہ بلال اور حنین کی علیحدگی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا لٹین کی رات بلال اور اس کی فیملی آئے گی، تاریخ ڈیسائیڈ کر لیں گے، بلال کے ابو بھی ہوں گے، کھانا شاندار بنانا اور اچھا سا اہتمام کر کے رکھنا۔ وجدان صاحب بولے تو عافیہ نے سر ہلا دیا۔ حنین نے ایک نگاہ باپ کو دیکھا اور پھر جہان کے کمرے کی سمت۔ جہان غائب کیوں ہو گیا تھا؟ کیا وہ اسے دھوکہ دے دے گا؟ حنین پریشانی میں کانٹے کی جگہ چھری منہ میں لے جانے لگی اور پھر خیال آتی ہی ہاتھ روک، ورنہ زبان ہی کٹ جاتی۔ تبھی چوکیدار بھی گھر میں داخل ہوا اور اینا کی سمت دیکھا۔ اینا باجی آپ کو کوئی باہر بلا رہے ہیں، اس نے کہا تو اینا تو بعد میں رسپونس کرتی۔ بخت نے گردن گھمائی، کون ہے؟ کوئی لڑکا ہے جی؟ چوکیدار کی بات پر بخت نے اینا کی سمت دیکھا۔ اینا کا وجود اس وقت ایسے تھا جیسے کاٹوں تو بدن میں لہوت نہیں۔ کیا ہوا؟ جاؤ دیکھو کون ہے وہ، نارمل بولا۔ سبھی اینا کا چہرہ دیکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے مما نے کچھ بھیجا ہو۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور وہاں سے باہر چلی گئی۔ آ جاؤ آلو، آ جاؤ میرے پاس۔ بخت نے اذان کے گال چومے اور اسے اپنے ساتھ کھلانے لگا۔ دیکھ لو بیٹے، تمہاری بیوی تمہارے ہوتے ہوئے غیر محرم سے ملنے گئی ہے۔ نگین بولی تو عافیہ نے بھی محسوس تو کیا تھا مگر چپ رہی۔ وجدان اور ریاض بھی بخت کی اس حرکت کو اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ مجھے اس سے محبت، الفت، چاہت، پیار اور محبت کا ہر درجہ جس میں یقین سب سے پہلے کھڑا ہو وہ ہے۔ ایک عورت سے کوئی ملنے آئے تو اس کا مطلب یہ کہاں لکھا ہے کہ غلط ہے؟ کچھ آنٹی نے کچھ بھیجا ہوگا، اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اتنا اندھا اعتماد بھی نہیں۔ اچھا آج سے پہلے کوئی نہیں لایا کچھ اس کی ماں کے گھر سے؟ عافیہ نے بیٹے کو گورا لو جی شروع ہو جائے آپ سب۔ وہ بورا بنا کر اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا اور اذان کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا، اذان سے باتیں کرتی الماری کھولی۔ اس کے دماغ میں یہ کہیں بھی کوئی شک و شبہات یہ ہے، کوئی ایسی ویسی بات ہرگز بھی نہ تھی، اور ہوتی بھی کیوں جانتی وہ اس کی اور جان لے نہ لے وہ سب کی۔ اس نے سر جھٹکا اور الماری میں سے کپڑے کھینچے تو ایک دم اینا کا موبائل زمین پر آ کر گرا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے اینا کو نیا موبائل دلایا تھا، جو اس نے بتایا تھا کہ اذان نے اس کا پچھلا موبائل توڑ دیا تھا، وہ بنا یہ جانے کہ وہ موبائل کہاں گیا۔ اسے نیا موبائل سیم سمیت لے کر دے چکا تھا، جس پر وہ کافی خوش ہوئی تھی۔ بخت نے وہ موبائل ہاتھ میں لیا اور تبھی اندر اینا داخل ہوئی۔ اس کا سانس وہیں جمع رہ گیا اور موبائل بالکل ٹھیک تھا۔ بخت نے اینا کی سمت دیکھا اور اس کی جانب وہ موبائل بڑھا دیا۔ اینا کو لگا اس کی یہ خاموش نگاہیں اینا کے منہ پر کئی تھپڑ برسا گئی ہو۔ اس نے اول نہیں کیا باہر کون آیا، اس نے سوال نہیں کیا یہ موبائل ٹھیک تھا تو اس نے جھوٹ کیوں بولا۔ وہ خاموشی سے تیار ہوتا رہا اور اینا اندر ہی اندر گھٹنے لگی، لیکن اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ بخت کو روکے اور کچھ وضاحت دے سکے۔ بخت اس کے سر پر پیار کر کے گیا تھا، اذان کو بھی پیار کیا، ہمیشہ کی طرح، جب کہ اینا بے ساختہ کافی زیادہ رو دی تھی۔